حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن اللہ کے ذکر اور تنہائی کے شوق میں شہر سے کچھ دور نکلے۔ شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور دور کہیں دریا کا پانی ہلکے ہلکے شور کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس خاموش اور پرسکون ماحول میں حضرت داؤد علیہ السلام کا دل پہلے سے زیادہ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب آپ ایک وادی کی جانب بڑھے تو اچانک ایک آواز نے آپ کے قدم روک لیے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی بلکہ بانسری کی وہ دھن تھی جس میں اتنا درد، اتنی محبت اور اتنی عاجزی تھی کہ جیسے پتھروں سے بھی آنسو نکل آئیں۔ اس نغمے میں نہ کوئی دنیاوی رنگ تھا، نہ کوئی خود نمائی، بس اخلاص، سوز اور رب کی محبت کی جھلک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کچھ دیر وہیں کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ آواز کے تعاقب میں اس طرف بڑھے جہاں ایک نوجوان چرواہا بکریوں کے ریور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چرواہے کا لباس سادہ، چہرہ دھوپ سے سیاہ پڑا ہوا، مگر آنکھوں میں عجب چمک تھی۔ وہ بنسری بجا رہا تھا اور کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا، جیسے وہ کسی نظر نہ آنے والے محبوب سے بات کر رہا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے سامنے پہنچے تو چرواہے نے فوراً بنسری نیچے رکھی اور مؤدبانہ کھڑا ہو کر سلام کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا، یہ دھن کہاں سے سیکھی؟ تمہاری آواز میں یہ درد اور یہ سوز کہاں سے آیا؟ چرواہا مسکرایا اور بولا، اے بزرگوار، میں نے کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب میں ان پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، درختوں کی سرسراہٹ سنتا ہوں، چرند پرند کی آوازیں سنتا ہوں اور اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خود بخود بھر جاتا ہے۔ پھر میں اپنی بنسری اٹھاتا ہوں، مگر جو آواز نکلتی ہے وہ میری نہیں ہوتی، وہ دل کی ہوتی ہے، اور دل تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ چرواہے کے الفاظ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر جیسے اترتے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ واقعی یہ عام نوجوان نہیں، اس کی آواز میں اللہ کی محبت جھلکتی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، کیا تم روز اسی طرح اللہ کی حمد میں نغمے بجاتے ہو؟ چرواہے نے بڑی سادگی سے جواب دیا، جی ہاں، جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، کبھی بنسری کے ذریعے، کبھی دل کے ذریعے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر بکریاں، پہاڑ، دریا اور ہوائیں سب اللہ کے حکم کے مطیع ہیں تو میں کیسے نہ ہوں؟ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، سن لیتا ہے، بس اسی لیے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چرواہے کی طرف دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو اپنے ایک خاص بندے سے ملوایا۔ پھر انہوں نے فرمایا، بیٹا، تم جانتے ہو تمہاری اس آواز میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے۔ اگر یہ آواز پہاڑوں تک پہنچے تو وہ بھی تمہاری ہم آواز ہو سکتے ہیں، اگر پرندوں تک پہنچے تو وہ رک کر سنیں گے۔ اللہ جسے چاہے سوز عطا کر دے، یہ کسی استاد کی بخشش نہیں، یہ رب کا کرم ہے۔ چرواہا حیران رہ گیا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی معمولی سی بنسری اللہ کے نبی تک پہنچ جائے گی اور وہ اس کی تعریف کریں گے۔ وہ ادب سے جھک گیا اور بولا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ کے الفاظ میری زندگی کی کمائی ہیں، مگر آپ کون ہیں جن کے لہجے میں اتنی شفقت اور نور ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں اللہ کا بندہ داؤد ہوں۔ چرواہے کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے فوراً ہاتھ باندھے، ادب سے سر جھکایا اور تقریباً کپکپاتے ہوئے بولا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں یوں بے فکری میں نہ بیٹھا ہوتا۔ میں تو ایک معمولی چرواہا ہوں، کہاں میں اور کہاں اللہ کے نبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، چاہے تم چرواہے ہو یا بادشاہ ہو، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، فرق صرف دلوں کے اخلاص کا ہے، اور اللہ نے تمہارے دل میں بڑی محبت رکھی ہے۔ چرواہے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اگر میرے رب نے مجھے کچھ دیا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے سمجھ آیا ہے۔
آج سے میری ہر سانس، ہر نغمہ، ہر الفاظ، سب اللہ کے لیے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، اس نوجوان کے دل میں جو اخلاص ہے، اسے اپنی رحمت سے اور بڑھا دے، اس کی آواز میں برکت دے، اسے وہ مقام دے جو تو اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ جیسے ہی دعا پوری ہوئی، چرواہے نے محسوس کیا جیسے اس کے سینے میں کوئی نور اتر آیا ہو۔ اس نے پہلی بار اپنی بنسری اٹھائی تو آواز پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، جیسے اس کے اندر سے کوئی نیا دریا بہا نکلا ہو۔ اس دن کے بعد چرواہے کی آواز سننے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے، مگر چرواہے میں ذرہ برابر تکبر نہ آیا۔ اگر کوئی اس سے تعریف کرتا، وہ ہمیشہ یہی کہتا، آواز میری نہیں، عطا اس کی ہے، میں کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ میرے رب کا ہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام پھر اس کے پاس آئے۔ چرواہے نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ اصل عبادت کیا ہے؟ چرواہے نے سوچ کر کہا، شاید نماز، روزہ، صدقہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اصل عبادت دل کی ہوتی ہے۔ کوئی عمل کیا جائے مگر دل کہیں اور ہو تو وہ عبادت نہیں بنتا، مگر اگر دل اللہ کے ساتھ ہو تو بنسری کی دھن بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تمہاری ہر دھن تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے کیونکہ تمہارا دل پاک ہے، تمہارا ارادہ صرف اللہ کی رضا ہے۔ چرواہا یہ سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میری بنسری اللہ کے ہاں بھی کوئی مقام رکھ سکتی ہے۔ میں تو بس دل ہلکا کرنے کے لیے بجاتا تھا، مگر آج پتا چلا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے ہو، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، بیٹا، اللہ کے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں، کبھی محلوں میں، کبھی خانقاہوں میں، اور کبھی ایک چرواہے کے دل میں بھی۔ وقت گزرتا گیا اور چرواہا اس وادی کا سب سے روشن دل والا انسان بن گیا۔ اس کی آواز سن کر لوگ اللہ کو یاد کرتے، اس کے اخلاق دیکھ کر لوگ عاجزی سیکھتے، اس کی سادگی دیکھ کر لوگ محبت سیکھتے۔ وہ کبھی مشہور ہونے کے پیچھے نہ بھاگا، نہ مال جمع کیا، نہ نام کمایا، بس اپنے رب کے قریب ہوتا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن لوگوں سے فرمایا، میں نے زندگی میں بہت آوازیں سنی ہیں، مگر چرواہے کی بنسری میں جو سوز ہے، وہ کسی استاد کا نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں سے محبت کے نغمے خود بنواتا ہے۔ یوں ایک سادہ سا چرواہا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا۔ اس کا نام شاید دنیا کے بڑے مورخوں میں نہ لکھا گیا ہو، مگر اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہو گیا، کیونکہ اللہ کے لیے بجایا ہوا ایک نغمہ بھی کبھی ضائع نہیں جاتا۔